جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ سے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیتے ہوئے مجھے کہ جب تمہاری اچانک نظر اٹھ جائے کسی غیر محرم پر تو فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو۔ اور اسی میں وہ بات کہی جاتی ہے نا کہ پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر کا ہاتھ نہیں چھڑ کے آنا نا، پہلی نظر سے مراد ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ پتہ چل گیا، اس کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو اندازہ بھی ہو گیا کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں، اس کی پہلی نظر ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی اور ابو داؤد میں، مشکات میں 3110 نمبر، لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار دیکھنا معاف ہے اور دوسری دفعہ دیکھنے کا تمہیں حق نہیں، لیکن چونکہ مسلم شریف کی حدیث اسے سپورٹ کر رہی ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں ایک حدیث ہے، وہ بھی ضعیف ہے ویسے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 3124 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو دیکھنے کے بعد اور فوراً وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں سرور عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ محسوس کرے گا۔ تو یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص جتنا پاکیزہ رہے گا اتنی اس کے لیے لذت ہوگی، ورنہ تو ظاہر ہے وہ جو جتنا بے حیائی میں مبتلا ہوگا وہ نماز پڑھنے چلا بھی جائے گا تو وہاں بھی اس کو خیالات ہی آتے رہیں گے۔ جو پنجابی کہا جاتا ہے جڑے تھے پیڑے لاہور بھی پیڑے، وہ کعبے بھی جا کے پیڑے، ٹھیک ہے نا۔ اور خانہ کعبہ میں تو اس حوالے سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، وہاں پہ تو مطلب چونکہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں عورتیں چہرہ کھلا رکھیں گی۔ یہ حدیث بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ احرام کے علاوہ پھر عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور احرام کی حالت میں کھلا رکھیں گی وہ آزمائش ہے، وہاں پہ پھر آپ نے نگاہوں سے حفاظت کرنی ہے۔ وہاں پہ اختلاط بھی ہوتا ہے، مرد و عورت اکٹھا طواف بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک آزمائش والا معاملہ ہے، اس کو حکم عام نہیں لیا جا سکتا۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو تیسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہے، اور یہ کریٹیکل حدیث ہے، میں مسلم شریف کے بھی نمبر بتا دیتا ہوں 3407 اور 3409، اور مشکات میں اس کا ایک حصہ آخری والا موجود ہے 3105 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر ایک عورت پہ پڑی۔ یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، کوئی سٹوری بک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر گئے، اپنی بیوی زینب کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں پر مخاطب کر کے خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے، یعنی یہ شیطان عورت کو مس یوز کرتا ہے۔ اس عورت بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ اس طریقے سے سامنے سے گزر رہی ہے، اگر وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ شیطان یعنی کہ انسان کو ابھارتا ہے اس طرح کے معاملے۔ لوگ تو مطلب بدنگاہی کا جو شکار ہے وہ پردے والی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی دیکھتے ہیں، بلکہ فرض سمجھتے ہیں، اور کیا داڑھی والے کیا بغیر داڑھی والے۔ تو پہلی نظر ہی جو ہے نا وہ معاف کروانے کے چکر میں جو ہے نا وہ گھسیٹتے۔ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور مڑتی ہے، یعنی اس کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ تم اس کی طرف اٹریکٹ ہو۔ جب تمہیں کوئی عورت بھلی لگے اور تمہارے دل میں اتر جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جا کر ازدواجی تعلق قائم کرو۔ یہ تعلق اس خیال کو تمہارے دل سے دور کر دے گا جو اس عورت کے سبب آ گیا، اور یہی ذریعہ ہے کہ تم اس عورت کے خیال سے جان چھڑا سکتے ہو۔ یہ ہے وہ پوری حدیث، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فزیکلی یہ مسئلہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کو جو معصوم کہا گیا نا وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ان میں گناہ کی حص ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر گناہ کی حص نہ ہو تو انبیاء کا معصوم ہونا ان کی کوئی نیک نامی تو نہ ہوئی۔ انبیاء کی معصومیت کا، عصمت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں پر قدرت کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں، اور وہ بھی صرف گناہ سے۔ لغزش اور غلطی انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے،
یہ جو پبلک میں عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے نا، یہ قرآن و سنت میں نہیں بیٹھتا. اس لیے میں نے اس پہ بڑا کرٹیکل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ. تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو ہے اہلسنتپاک.com پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرو، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے. یہ عمل تم سے اس عورت کا خیال دور کر دے گا. بڑے کرٹیکل الفاظ.